بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستی ایک ایسا سفر ہے جو مل کر چلنے والوں کے لیے خوشیاں بڑھاتا ہے۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر غلامی کرنے سے بہتر ہے کھڑے رہ کر موت کو گلے لگا لو۔ عورت میں ایک خاص صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے مطابق اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس اکثر ان کی زندگی میں آپ سے بہتر کوئی آ جاتا ہے۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں، زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ تاریکیوں پر ہزار بار لعنت بھیجنے سے بہتر ہے کہ ایک شمع کو روشن کر دیا جائے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں، فراخ دل ہوتی ہے۔ عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ کسی نے کیا خوب جواب دیا، نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ کبھی تم زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے۔ اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو آپ لوگوں کے بنا گزاریں وہ عمر ہے، اور جو اپنوں کے ساتھ گزاری جائے وہ زندگی ہے۔ تصویر اور تصور ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں مگر حقیقت چونکا دیتی ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب سماعتیں اس قابل نہیں رہتی۔ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہیں ہی ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ رشتے کی قدر کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی احساس کرواتے کرواتے تھک جائے۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی۔ لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ مرد اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ اگر پل کمزور ہو تو سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ زندگی کا ہر امتحان ہم محنت اور لگن سے پاس نہیں کر سکتے۔ بعض امتحانوں کے لیے
قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ جب نیا کام کرنے کی ہمت نہ ہو تو سمجھ جاؤ زندگی فضول ہو گئی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کے۔ ایک غلطی آپ کا تجربہ بڑھا دیتی ہے اور تجربہ زندگی میں مزید غلطیاں کم کر دیتا ہے۔ رات چاہے کتنی بھی تاریک یا اندھیری کیوں نہ ہو، سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کے بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائیں تو اس کی پریشانیاں حل ہونے لگ جائیں گی۔ قابل فخر تو نبھانے والے ہوتے ہیں، چاہنے والوں کی تو قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے۔ اگر لوگ آپ کو عزت اور پیار دیتے ہیں تو زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ سب سے بھوکی چیز انا ہوتی ہے، یہ تعلقات تک ہڑپ کر جاتی ہے۔ مسکراہٹیں بھی دھوکہ دے سکتی ہیں۔ انسان کو دیکھنا نہیں، سمجھنا سیکھو۔ لب و لہجے فقط رسیلے ہیں، اندر سے لوگ بہت زہریلے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی ایسے شخص کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جس کے نزدیک ہماری حیثیت محض ایک فضول خیال سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو دلوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی تو ناممکن ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔